السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے 14 اگست کے حوالے سے کچھ باتوں کا تذکرہ کروں گی جنہیں اکثر اگنور کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 14 اگست کا دن ہمارا آزادی کا دن ہے، ہمارا یہودیوں کے تسلط سے آزادی کا دن ہے۔ آزادی اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس انعام اور اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس نعمت کی ناقدری۔ تو ذرا سوچئے، کیا ہم اپنے منعم یعنی اللہ پاک کی نافرمانی کر کے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں یا اس کی فرما برداری کر کے؟ کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر نعمت کی ناقدری کرو گے تو نعمت چھن جائے گی۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اگر اللہ پاک ہم سے آزادی جیسی نعمت چھین لیں تو پھر ہم ایک غلام قوم بن جائیں گے، اور غلامی کی زندگی ذلت کی زندگی ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہماری آنے والی نسلیں غلامی کی زندگی جی لیں گی؟ ہمیں اپنے نہیں تو اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن آج ہم اپنی اولاد کو اس دن کی اہمیت سے ناواقف رکھتے ہوئے صرف 14 اگست کے نام پر مختلف قسم کی خرافات سے آگاہ کریں۔ کیا قائد اعظم نے ہمیں اس بات کی تلقین کی تھی کہ اس دن تم نے بے حیائی کو دعوت دینی ہے، میوزک اور گانے باجے وغیرہ سننے یا بجانے ہیں، اپنی نوجوان نسل کو ٹیبلوں کے نام پر رقص کروانا ہے؟ کیا اس قوم کی بیٹیوں کو ناچ کروانا ہے؟ سکول میں 14 اگست کے حوالے سے اپنی بچوں کو غیروں کے سامنے بنا سجا کر پیش کرنا ہے اور ٹیبلو کروانا ہے؟ کیا اس کا درس دے گئے تھے ہمارے قائد؟ اب تو ایک نیا طریقہ ڈراموں کا رائج ہو چکا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر دین ہمیں ڈراموں سے سمجھ آ سکتا تو آج اتنی کتابیں سیرت سے بھری ہمیں نہ ملتی، بلکہ فلموں اور ڈراموں کی صورت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ملتی، اور قرآن پاک ہمیں کتابی شکل میں نہ ملتا۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اس کے بارے میں آپ بھی سوچئے اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔